بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ اہل درود کہہ لیں، ان لوگوں کو عاشقان رسول کہہ لیں، وہ لوگ جو حضور کی مدح ثنائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو حضور کی شانیں محفلوں میں بیان کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ محفل میلاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل کسی بھی صورت کے اندر جو شخص حضور کا ذکر کرنے والا ہے نا جی، اور حضور سے محبت کرنے والا ہے، اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھ دیا جاتا ہے جسے وہ پھر اپنی زندگی کے اندر ہی محسوس کر لیتا ہے۔ ایسا تاج جس سے وہ اپنے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اور حضور کا ذکر کرتے کرتے انسان اپنی بات بنا جاتا ہے، حضور کی تعریف کرتے کرتے انسان اپنی بگڑیاں بنا جاتا ہے۔ اور یہ تاج جو آپ کے سروں پر رکھ دیا جاتا ہے، جسے آپ اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپیرینس بھی کریں گے، مشاہدہ بھی کریں گے کہ واقعتاً جناب والا ایسا ضرور ہوتا ہے۔ وہ تاج ہے عزتوں کا تاج، وہ آپ کے سر پر تاج ہے محبتوں کا تاج، وہ تاج ہے مقبولیت کا تاج۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اور ساری عزتیں میری خالق کائنات، شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، لیکن وہ جسے چاہے عزت سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر جو شخص اس کے حبیب کا ذاکر ہے، اس کے محبوب کی مدح ثنائی کرنے والا شخص ہے، اس کے محبوب کی شانیں بیان کرنے والا شخص ہے، تو ایسے بندے کے سر پر اللہ رب العزت عزتوں کا تاج رکھ دیتا ہے، اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو لوگ حضور کا ذکر کرنے والے ہیں نا، اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ خود بھی حیران ہوتا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ لوگ نہیں ہوتے جو اس شخص کو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ خود نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن گھما پھرا کے کسی حوالے سے جب آپ کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے نا، تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے، آپ پھر خود میں سوچتے ہیں کہ میں تو انہیں نہیں جانتا یا جانتی، لیکن لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں لوگ آپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کسی حوالے سے آپ کی بات چلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ مقبولیت کوئی عام مقبولیت نہیں ہے، یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو پھر مخلوق خدا میں مشہور کر دیتا ہے، اور عزتوں سے نوازتا ہے اللہ پاک آپ کو۔ تو جس صورت میں بھی انسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے نا، چاہے پھر وہ نعت خوان ہے، چاہے وہ پھر محفل میلاد میں حضور کا ذکر کرنے والا ہے، حضور کی شانیں بیان کرنے والا ہے، یا پھر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ان تاج سے نوازا جاتا ہے۔ یہ تاج ہیں محبتوں کے، یہ تاج ہیں عزتوں کے، یہ تاج ہیں مقبولیت کے۔ کبھی اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ اتنی آپ کو تکریم اور اکرام ملتا ہے، اتنی عزت ملتی ہے کہ کبھی کبھی آپ خود بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ فوراً سے آپ کی بات کو ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپ کا کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں مخلوق خدا آپ کے لیے
کام کا وسیلہ بن رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ سارا جو آپ کی زندگی کے اندر یہ جو برکتیں، یہ جو فائدے ہوتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی برکات ہے، یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ جہاں چلے جاتے ہیں وہیں آپ کا کام بن جاتا ہے، وہیں سے رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا ذکر اپنی بارگاہ کے اندر ہر حال میں قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کنسپٹ کے ساتھ، اس خوبصورت احساس اور اس خوبصورت تصور کے ساتھ ہر وقت اپنی زبانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں۔ حضور والا آپ کو عزت ملتی ہے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، کہ آپ یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ حضور کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق، اپنی نسبت حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ لی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، لیکن اہل درود جو لوگ ہیں نا، وہ ان باتوں کو ضرور اپنی زندگی کے اندر محسوس بھی کریں گے اور ان باتوں کا تجربہ بھی کریں گے کہ واقعتاً یہ چیزیں ہیں اور ہوں گی۔ یہ مرتبہ، یہ مقام آپ کو دنیا کے اندر ہی دکھا دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، اور یہ مقام، یہ مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کا صدقہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور جو لوگ حضور کے ذکر سے جڑے رہتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی عزت و اکرام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی کا چال ڈھال ہی بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ان کی زندگی کا معیار ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر ان شارٹ، ایک شارٹ سے جملے کے اندر بات کی جائے نا، تو حضور کے جو ذاکر لوگ ہوتے ہیں، جو حضور کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا معیار ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، وہ محشر والے دن بھی انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے۔ تو یہ تاج اگر آپ کو بھی اپنے سروں پر رکھنا ہے نا، یہ چیزیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ مقبولیت میں بھی اضافہ ہو، لوگ عزت بھی کریں، تکریم بھی کریں، اور آپ کی جو محبتیں ہیں وہ بھی آپ مخلوق خدا کی سمیٹیں، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، ہر سانس کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کے صدقے میں آپ کو اس تاج سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میرے کاسے میں بھی ڈال یا ارحم الراحمین، تیرے ابراہیم کی، تیرے اسماعیل کی، تیرے محمد کی خیر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔